چلے پیاری بیٹیوں، 9 سفر کا بھی سبق سن لیجیے. تھوڑی سی نصیحت ہے، چھوٹی سی سن لیجیے، اچھا کام آئے گی. ٹھیک ہے، تو اپنی پیاری بیٹیوں کے ساتھ 9 سفر کا سبق دہراتے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواتین اسلام سے باتیں ہیں جو ہمیں سیکھنی ہیں. حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں جمیلہ یا حبیبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں. عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ثابت بن قیس جو میرے شوہر ہیں، مجھے ان کی عادت و خصلت اور دینداری کے بارے میں کوئی ناراضگی نہیں ہے، کیونکہ وہ دیندار بھی، اخلاق بھی ان کے اچھے ہیں. اس سب کے باوجود میری طبیعت ان سے جوڑ نہیں کھاتی اور ان کے ساتھ رہنے کو جی نہیں چاہتا. اس صورت میں اگر میں ان کے ساتھ رہوں تو ان کے حقوق ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. ایک اچھے آدمی کے ساتھ رہوں اور اخراجات برداشت کرے اور اس کے حقوق کی ادائیگی نہ ہو، یہ ناشکری کی بات ہے. لیکن میں مسلمان ہوتے ہوئے ناشکری کو ناپسند کرتی ہوں، لہٰذا میری ان کی جدائی ہو جائے تو بہتر ہے. یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا طلاق کے بدلے تم اس کا باغیچہ واپس کر دو گی جو اس نے مہر میں دیا ہے؟ اس کے جواب میں انہوں نے کہا، ہاں میں واپس کر دوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم باغیچہ قبول کر لو اور اس کے عوض اسے طلاق دے دو. تو دیکھیے، طلاق لینے کا جہاں تک معاملہ، یعنی یہ خلا لیا انہوں نے، تو لیکن وہ اپنے ہسبینڈ کے بارے میں بھی بتا رہی ہیں کہ مجھے ان سے کوئی ناراضگی نہیں ہے، ان کی عادتیں بھی پسند ہیں، دینداری بھی پسند ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ایک صحابی کا واقعہ ہم نے سن لیا تو ہم اس کو بیس بنا کر اپنے گھروں کو خراب کر دیں. دیکھو میرا بیٹا، میاں بیوی دونوں الگ الگ فطرت کے ہوتے ہیں. ہم بہن بھائیوں میں بھی دیکھیں تو ہم سب کی فطرت ایک جیسی نہیں ہوتی. میاں بیوی نام ہے ایک دوسرے کے لباس کا، ایک دوسرے کی عزت رکھنے کا. یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو کائنات کا سب سے پہلا رشتہ ہے، اور نکاح کے 2 بول کے ساتھ ہی محبت آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، خلا بھی لی جا سکتی ہے، لیکن کب، کس صورتحال میں لی جا سکتی ہے، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ تربیت زندگی میں ہم آپ کو بتائیں گے. لیکن آج کل جن وجوہات کی وجہ سے خلا لی جاتی ہے وہ وجوہات نہیں ہے، وہ شیطانیت ہے، وہ شیطان کا ورغلانہ ہے. تو میری بیٹیوں، کبھی کبھی شیطان آپ کے سامنے ہوتا ہے، وہ انسانی جسم کے اندر موجود ہوتا ہے، وہ رشتہ داروں کی شکل میں، وہ فرینڈس کی شکل میں، وہ سہیلیوں کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے. اور شیطان سب سے زیادہ خوشی اس بات سے ہوتا ہے کہ وہ 2 میاں بیوی کو جدا کر دے. تو میری بیٹیوں، ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ اپنے گھروں کو برباد کر لینا. اپنے گھروں کو آباد رکھو، ہر طرح سے کوشش کرو. بیٹوں سے بھی میں یہی کہوں گی کہ اللہ رب العزت کا پسندیدہ ترین کام آپ نے کیا ہے، انبیاء کی سنت کو آپ نے بھی اپنایا ہے، وہ ہے نکاح. جب نکاح ہو گیا تو اس کو نبھاؤ بہت محبتوں کے ساتھ. کچھ کمیاں کوتاہیاں لڑکی کی تم برداشت کرو، کچھ کمیاں کوتاہیاں لڑکے کی تم برداشت کرو، دونوں مل کر چلیں گے، انشاءاللہ گھر بن جائے گا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شہدائے جنت کے دروازے کے پاس نہر کے کنارے سبز خیمے میں ہیں. شہداء جنت کے دروازے کے پاس نہر کے کنارے سبز خیمے میں ہیں اور صبح شام ان پر رزق پیش کیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزے میں بھول کر کھا پی لے وہ اپنا روزہ افطار نہ کرے، کیونکہ بے شک جو اس نے کھایا وہ رزق تھا جو اللہ نے اسے دیا. اور دل کی نعمت ہے، دل ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. اور آپ کو پتہ ہے دل کے اندر بھی ایک چھوٹا سا دماغ ہوتا ہے. جی، ہم جو کہتے ہیں نا میرا دل نہیں چاہ رہا، میرا دل کہہ رہا ہے، میرا دل کہہ رہا ہے، تو دل باتیں کرتا ہے، اس کا مطلب دل سوچتا بھی ہے. تو دل کے اندر بھی ایک چھوٹا سا دماغ ہوتا ہے، یہ سائنس نے ریسرچ کر لی ہے. دل کی نعمت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جس پر انسانی زندگی کا مدار ہے. انسان کی اپنی مٹھی کے برابر گوشت اور پوشت کی بنی ہوئی یہ چھوٹی سی مشین ہے، ہر وقت اپنے کام میں مشغول ہے. انسان کی رگ رگ میں خون پہنچا رہی ہے. جب سے چلنا شروع ہوئی ہے نا، سال پر سال بیت گئے، ایک لمحے کے لیے بھی بند نہیں، اور جب بند ہوگی تو بالکل ہی زندگی ختم ہو جائے گی. ذرا سوچے تو انسان کا دل اوسطاً 1 منٹ میں 72 مرتبہ دھڑکتا ہے، دھک 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 دھک. اور آپ کی باجی جان کا تو 94 مرتبہ بھی دھڑک رہا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے جب دل کی ہارٹ بیٹ چیک کی جاتی ہے نا میری، تو میرا دل جو ہے کبھی 98 پہ جا رہا ہوتا ہے، کبھی 94 پہ جا رہا ہوتا ہے، اتنا تیز دوڑ رہا ہوتا ہے. وہ دیکھو دل بھاگ رہے ہیں. تو جب یہ عام نارمل آدمی کا اوسطاً 72 مرتبہ دھڑکتا ہے، تو 1 گھنٹے میں 4320 مرتبہ، اور ایک دن میں 1,03,681 مرتبہ یہ دل دھڑکتا ہے. اور ایک سال میں 3,78,43,200 مرتبہ دل دھڑکتا ہے. اللہ تعالیٰ رحم، اللہ آپ کی محبت انسان سے. اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے دل کی مشینری جو لوہے کی بھی نہیں ہے، بالکل نرم و نازک گوشت سے بنائی، کیسی پیاری بنائی. اتنے سال گزر گئے، کوئی آئلنگ نہیں کر رہا ہے اس کے اندر، اور آئلنگ ہو جائے تو اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، انجو پلاسی ہوتی ہے، اندر تار وار ڈال دیتے ہیں، اسپرنگ ڈال دیتے ہیں، بھائی آئل جم گیا. تو آئلنگ کرنی نہیں ہے اتنی زیادہ، کم کم تیل کھانا ہے. ٹھیک ہے، تو اپنے یہ دل جو ہے بغیر وقفے کے کام کر رہا ہے، بڑی اللہ کی قدرت ہے. یہی دل ہے نا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا یہ ٹھیک ہو جائے
تو سارے اعضا صحیح کام کرتے ہیں. اگر دل خراب ہو جائے تو سارے اعضا بگڑ جاتے ہیں. تو کیا کرنا چاہیے؟ دل کو ٹھیک کیسے رکھا جائے گا؟ اللہ والوں سے تعلق قائم کیا جائے گا. اللہ والوں سے تعلق بنایا جائے گا. تو تاکہ کیا ہو؟ اللہ والوں سے تعلق بنایا جائے اور ایسے لوگوں سے جو عاجزی اور انکساری کا پیکر ہوں. اگر ایسے لوگوں میں نہیں بیٹھیں گے تو کیا ہوگا؟ شیطان ہمیں شر میں مبتلا کر دے گا، تکبر آ جائے گا، ریا، بخل وغیرہ آ جائے گا. اور دل کو ہمیں ان چیزوں سے پاک رکھنا ہے. اچھے اخلاق سے دل کو مزین کرنا ہے. اخلاص، تقویٰ، تواضع، انس، محبت، ان چیزوں سے دل کو مزین کرنا ہے. دل کی دنیا کو آباد کرنا ہے. جب دل کی دنیا آباد ہوگی تو باہر ہی باہر نظر آئیں گے. دل کا بگڑنا آسان کام ہے، دل کا بننا بہت مشکل ہے. بستیوں کا بسنا آسان نہیں ہوتا. شہر آباد ہوتے ہوتے زندگیاں گزر جاتی ہیں. جیسے شہر مشکل سے آباد ہوتے ہیں، ایسے دل بھی مشکلوں سے آباد ہوتے ہیں. اور دل آباد ہوتے ہیں صرف اور صرف اللہ کی یاد سے. تو ہمیں اپنے دلوں کو بنانا ہے. اللہ ہمیں اپنے دلوں کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے. بیٹا جی صبح شام کے اذکار کرتی رہیے، ٹھیک ہے؟ صبح شام کے اذکار میں سب سے پہلے کلمے کی تسبیح، تیسرے کلمے کی تسبیح، استغفار کی تسبیح اور درود شریف کی تسبیح کو مست بنا لیجئے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان العظیم کی بھی ایک تسبیح پڑھیں اور 500 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں. روزانہ کا روٹین بنا لیجئے، ٹھیک ہے؟ استغفار کی تسبیح پوری پڑھیں، صبح شام ضرور پڑھا کریں. اور ناموافق حالات پر صبر ہمت سے کام لینا چاہیے. اللہ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. صبر ایمان کا حصہ ہے اور جو آدمی مصیبت پر صبر کرتا ہے اللہ کے ذمہ ہے کہ اس کو بخش دے. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور صبر کی توفیق سے بہتر کوئی نعمت نہیں ہے. تو صلہ رحمی سے عمر، رزق اور عمر میں برکت ہوتی ہے. زبان کی لغزش پاؤں کی لغزش سے زیادہ خطرناک ہے میری بیٹی. حقیقت راحت خودداری، خود اعتمادی، خود مختاری پیدا کرنے میں ہے. حقیقی راحت کیا ہے؟ حقیقی راحت تو خودداری میں ہے، خود اعتمادی میں ہے، خود مختاری پیدا کرنے میں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالی روزانہ آپ سے اسی حلقے میں ملاقات رہے گی. تو ہمیں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.